سورہ رعد کیسٹ نمبر 2۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سورت یوسف مبارک کے بعد یہ سورت الرعد ہے، اور سورت الرعد جو ہے یہ مدنی سورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. الحمدللہ سورت یوسف کی انتہا جو تھی اس پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قصوں میں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان میں عبرت ہے لیکن عقل والوں کے لیے. اور اللہ نے جو قرآن میں واقعات مبارکہ اور قصص مبارکہ کا ذکر کیا ہے ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو بنائی گئی ہو، یہ ایسے قصے نہیں جو خود گھڑے گئے ہوں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو وہ کتاب مبارک ہے کہ اس میں جو بھی ہے سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والا. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی اللہ نے قرآن پاک میں تفصیل بیان کی ہے جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، حلال سے ہے، حرام سے ہے، حدود سے ہے، احکامات سے ہے. اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لانے والے. اب اس کے بعد اللہ نے اس سورت مبارک سورت الرعد کو بھی شروع کیا تو پہلے قرآن پاک کا ذکر آیا، اللہ کی اس عظیم اور کامل اور مکمل کتاب کا ذکر آیا، اور اس کے بعد اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اور اس کے بعد پھر اس بات توحید کا ذکر آیا اور اس پہ دلائل آئے. تو گویا کہ اس مضمون کا جو اس سورت مبارک کا جو مضمون ہے، جو موضوع ہے، علماء نے فرمایا وہ اس بات توحید و رسالت، اس بات عظمت کتاب اللہ اور شبہات مشرکین اور ان پہ رد، اللہ کی توحید اور سرکار دو عالم کی رسالت پہ دلائل اور آیات اور بینات. اللہ نے سورۃ مبارک کی ابتدا میں حروف مقطعات کا ذکر فرمایا ہے کہ الف لام میم را. اسی طرح یہ حروف مبارکہ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی الگ الگ حرف. الف لام میم را یہ بہت ساری صورتوں میں اللہ نے ذکر فرمائے، جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہے الف لام میم. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ صاد کے ذکر میں ہے صاد والقرآن الذکر. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ قاف کی ابتدا میں ہے قاف والقرآن. اسی طرح کہیں حامیم، یعنی کہیں تو یہ حروف جو ہے باقاعدہ سنائی ہے اور کہیں یہ حروف بالکل مفرد ہیں، ایک حرف ہے، صرف صاد، صرف کاف،
صرف نون والقلم وما یسطرون، اور کہیں یہ حروف جو ہے ثنائی ہیں، اور کہیں یہ حروف جو ہے ثلاثی ہیں، اور کہیں یہ حروف جو ہے رباعی ہیں، اور کہیں یہ حروف جو ہے خماسی ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد، یہ فرمایا ہا میم عین سین قاف۔ تو بہرحال ان حروف کے بارے میں جمہور مفسرین کرام کی رائے مبارک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حروف کا علم جو ہے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ یہ مغیبات میں ہے اور یہ مبہمات میں ہے، اور جس چیز کو اللہ بیان نہ فرمائے اس کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہی موہ کما ابہمہ اللہ، اللہ جس چیز کو واضح فرما دے الحمدللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو خود مبہم رکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ، کیونکہ اسی میں اس کی حکمتیں ہیں۔ جس چیز کا بندوں کے لیے ظاہر کرنے میں حکمت ہے اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جس چیز کے ظاہر نہ کرنے میں حکمت ہے اللہ ان چیزوں کو چھپا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ جمعہ کا دن جو ہے بڑی واضح بات ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آئے گا، لیکن جمعہ کے دن کے اندر جو ایک ایسی گھڑی مبارک ہے کہ جس میں دعا کرو تو فوراً منظور ہو جاتی ہے، وہ اللہ نے چھپا دیا کہ بھی وہ گھڑی مبارک کب ہوگی۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بالکل عین طلوع شمس سے لے کر غروب شمس کے وقت میں کسی وقت ہو، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جب جمعہ کا وقت شروع ہوگا آذان جمعہ کے بعد تو پھر غروب شمس تک وہ وقت جو ہے کسی وقت ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام منبر پہ آ جاتا ہے خطبے کے لیے اور دو اذانوں کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان میں وقفہ کرتا ہے اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن راجح اقوال یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک یعنی مغرب تک یہ وقت جو ہے اس میں زیادہ امکان ہے اس ساعت مستجابہ کا کہ جس کے اندر بندہ جو بھی اللہ سے دعا مانگے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ دعا فوراً منظور ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں ہمیں بتلا دیا کہ لیلۃ القدر ہے، رمضان میں ہے، لیکن لیلۃ القدر کب ہے اس کو اللہ نے چھپا دیا۔ تو اس کے چھپانے میں حکمت ہے کہ بندہ ڈھونڈتا رہے، تلاش کرتا رہے، جستجو کرتا رہے، تو جس کے مقدر میں نصیب ہوگا یاوری ہو جائے گی، اور جس کے مقدر میں نصیب نہیں ہوگا یاوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جمعہ کے دن مبارک میں جب وہ گھڑی ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہم سو جائیں، ہو سکتا ہے ہم کھانے پینے میں مشغول ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے امور میں الجھ جائیں اور وہ گھڑی گزر جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، عباد صالحین ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، تو وہ ان اوقات میں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں کہ چلو بھی کسی وقت تو وہ گھڑی ملے گی نا انشاءاللہ۔ تو آدمی جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، آدمی تلاوت قرآن میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ دعا نہ بھی مانگ رہا ہو، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ من شغلہ ذکری عن مسئلتی، جس بندے کو میرے ذکر نے مشغول کر دیا کہ وہ میرے ذکر میں کھو گیا کہ قرآن پڑھ رہا ہے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے دعا مانگی ہے، تو فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی الصائبین، میں اس کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا فرما دوں گا، کہ کیونکہ وہ بندہ تو میرے ذکر میں ہے، وہ بندہ تو میری یاد میں ہے، اور مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تو اس کے ذکر نہ کرنے میں حکمتیں ہیں۔ اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ جتنے حروف مقطعات ہیں سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں ہماری سمجھ سے بالا کر۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے،
اور راز سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن یہ اقوال ہیں جن کی سند کوئی نہیں، جس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی اللہ نے یہی ترجمہ حضور کو سمجھایا ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے قرآن پاک میں اب دیکھیں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اللہ فرما دیتے ہیں کہ اذ ابى الفتية الى الكهف، کہ وہ چند نوجوان جنہوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ پکڑی۔ اب وہ نوجوان کون تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کا حسب و نسب کیا تھا، اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، اور نہ ہی ہمیں کسی صحیح حدیث مبارک سے اس کا ذکر ملتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ماں کی طرف وحی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے قرآن نے ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح اذ قالت لأخته قصیہ فبصرت به عن جنب، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ جا کے تلاش کرو، تو اس بہن کا نام بھی قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کا ابھی واقعہ الحمدللہ پڑھا ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے اس قصہ مبارک کو سنا ہے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام ذکر نہیں کیا، بس اتنی فرما دیا کہ اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امرأۃ العزیز کا نام ذکر نہیں کیا، اتنا فرما دیا امرأۃ العزیز کے عزیز کی بیوی۔ یہ جو لوگوں نے زلیخا یا راحیل نام بنائے ہیں، اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ فرمان رسول محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ سابقہ کتابوں کی باتیں ہیں، اور سابقہ کتابیں جو ہیں وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، لا نصدق ولا نکذب، جن کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے آسان حل یہی ہے کہ ان حروف کے معاملے کو بھی ہم اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اچھا، بعض علماء متاخرین نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کے کوائف سے بھی مطلع کر دیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملأ اعلیٰ کے بارے میں بھی مطلع فرما دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جنتوں کی سیر بھی کروا دی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جہنم اور اس کے عذاب کے نمونے بھی دکھلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جبریل علیہ السلام کی صورت اصلیہ بھی دکھلا دی، لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں کچھ حروف ایسے رکھ دیے کہ جن کے معنی سے مطلع نہیں فرمایا، تاکہ میرے نبی کا بھی ایمان بالغیب ہو جائے۔ ہر چیز کو تو حضور نے دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس کتاب جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے اس میں بھی ایسے حروف ہیں جن کا علم ہم نے آپ کو نہیں دیا، بلکہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے حروف مقطعات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل کا آیات الکتاب، اس سے مراد جو ہے آیات الکتاب سے قرآن ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ صدق ہے۔ اب علماء فرماتی ہیں والذی انزل الیک من ربک الحق سے مراد بھی قرآن ہے، کہ اے میرے محبوب جو ہم نے تجھ پہ قرآن اتارا ہے وہ حق ہے، لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، چونکہ وہاں عاطفہ ہے اور جہاں عطف آیا تو لازم ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں مغایرت ہو، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب، اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اللہ نے جو حضور پہ اور چیزیں قرآن کے علاوہ، یعنی قرآن تو لفظاً و معناً اللہ نے اتارا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے حضور کے دل پہ اتاری ہیں، لفظ حضور کے ہیں لیکن فرمان خدا کا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وحی خفی ہے۔ اسی لیے ان احادیث مبارکہ کو ہم نماز میں نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ بھی اللہ کا فرمان ہے،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ حکم خدا بندی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرا نبی اپنی خواہش سے تو کوئی بات نہیں فرماتے بلکہ وہ اللہ کا وحی ہوتا ہے. لیکن اس وحی کو ہم نماز میں نہیں پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں لیکن اس کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ خداوند قدوس کا ہے. اور اللہ کے قرآن میں لفظ بھی اور معنی بھی میرے اللہ کی طرف سے. اس لیے نمازوں میں تلاوت قرآن تو ہوتی ہے لیکن تلاوت حدیث نہیں ہوتی. ورنہ حدیث مبارک جو ہے وہ ترجمہ ہے, حدیث مبارک جو ہے وہ تفسیر ہے, حدیث مبارک جو ہے وہ شرح ہے, حدیث مبارک جو ہے وہ گویا بیان ہے قرآن پاک کا کہ اللہ نے جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے میرے مدنی کے اعمال میں, اقوال میں, افعال میں وہی احکام جو ہے وہ نمونہ ہیں, وہ مجسمہ ہیں. یعنی جب حضور کے اعمال پہ نظر ڈالو تو قرآن سمجھ آئے گا اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اعمال محمد مصطفیٰ سمجھ جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان پہ غور کریں. کیا مانا جب آپ نے پڑھا واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو اور پھر آپ دیکھیں گے حضور کی نماز کو تو آیت سمجھ آ گئی اور جب آپ حضور کی نماز کو دیکھیں آیت سمجھ, جب آیت کو دیکھیں گے تو حضور کی نماز سمجھ آ جائے گی کہ بھی نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. کہ لفظ صلاۃ جو ہے بمانے درود بھی ہے, لفظ صلاۃ جو ہے بمانے رحمت بھی ہے, لفظ صلاۃ جو ہے بمانے دعا بھی ہے, لفظ صلاۃ جو ہے بمانے تحریک الصلوین بھی ہے. تو اللہ جو فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو پھر ہم نظر ڈالیں گے محمد مصطفیٰ پر. تو آپ نے جو نماز پڑھ کے ہمیں دکھلائی تو جب آیت پڑھیں گے تو تفسیر میں عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا اور جب ہم حضور کی نماز پہ نظر ڈالیں گے تو قرآن کی یہ آیت سمجھ آئے گی. تو اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اما یا امہات المؤمنین صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی کچھ سیرت کا نمونہ ہمیں دکھلائیں. تو بی بی نے فرمایا اما تقرؤون القرآن, کہ اے میرے مردی پاک کے صحابیوں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن تو پڑھتے ہیں. فرمایا خلقہ القرآن, میرے محبوب کی سیرت جو ہے یہی اللہ کا قرآن تو ہے کہ اللہ کے قرآن میں جہاں مامورات ہیں وہاں میرے مدنی کا عمل ہے, اللہ کے قرآن میں جہاں منہیات ہیں وہی میرے مدنی رک گئے ہیں. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا حضور نے کر کے دکھلا دیا اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا حضور نے روک کے دکھلا دیا. تو یہ تفسیر ہے, یہی سیرت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ وحی خفی جو ہے دراصل وہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اتنی چیزوں کے بعد, اللہ کے قرآن کے بعد, اللہ کے آیات کے بعد, آپ پر ہمارے اتارے ہوئے احکام کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی ایمان نہیں لیا. اب اس کے بعد دلائل شروع فرماتے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں اور دلائل کا ذکر ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد, کہ وہ ذات پاک جس نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. اس لیے قرآن بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے
وجہ کیا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ بندہ زمین پہ چلتا ہے اور آسمان کے نیچے رہتا ہے، اس لیے جب وہ نظر جھکاتا ہے تو زمین پہ پڑے گی اور اٹھاتا ہے تو آسمانوں پہ پڑے گی۔ تو اللہ دعوت دیتے ہیں کہ چلو زیادہ دور نہ جاؤ، انہیں کو دیکھو یہ کس نے اٹھایا ہے، یہ کس نے بنایا ہے اور یہ کس نے بچھایا ہے۔ اس لیے کہیں فرماتے ہیں فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ تدبر نہیں کرتے، کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ دل کی آنکھوں سے آسمانوں پہ نظر نہیں ڈالتے کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے اور کیسے ہم نے اس کو زینت بخشی ہے، اور پھر آسمانوں میں کہیں کوئی سوراخ کوئی نقص نہیں ہے۔ تم ایک کمرے کی چھت ڈالتے ہو، ایک بلڈنگ کی چھت ڈالتے ہو، ایک کبا بناتے ہو، ایک ایریے کے اوپر چھتیں ڈالتے ہو، کتنی سیمنٹ کتنی لوہے کتنی محنتیں، اور پھر بھی ایک وقت مقرر کے بعد دراریں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے جو آسمان بنایا دیکھو کتنے ہزار سال گزر گئے، نہ تو اسے گریس دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کی ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی کسی صفائی کی ضرورت ہے، بس اللہ نے اپنی شان قدرت سے اور شان کن فیکون سے اس کو پیدا کر دیا۔ اس لیے فرماتی ہوں السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تجھے میری خدائی، اگر تجھے میری قدرت، اگر تجھے میری شان سمجھ نہیں آتی تو بار بار آسمانوں پہ نظر ڈالو۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اور اللہ فرماتے ہیں کسی جگہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اور کہیں فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ اور کہیں فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ۔ سارے قرآن میں نظر ڈالے آپ کو آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خواب غفلت میں رہنے والوں، خواب غفلت میں زندگی گزارنے والوں، دنیا میں کھو جانے والوں، اپنے پیٹ کے دھندے میں لگ کے سب کچھ بھول جانے والوں، ذرا میری قدرت پہ نظارے پہ نظر ڈالو میں نے کیا بنایا، اور اس کے مقابلے پہ جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہے، جن کی تم منتیں مانتے ہو، جن کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن غیر اللہ کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، ذرا دکھلاؤ انہوں نے بھی کوئی آسمان کا ٹکڑا پیدا کیا، انہوں نے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا پیدا کیا، جس قبر میں دفن ہے کیا یہ زمین انہوں نے خود بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا غور تو کرو، میری توحید تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ رات دن زمین پہ چلتے ہو اور آسمانوں کے نیچے رہتے ہو۔ اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث پاک کی روشنی میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں اور 7 زمینیں پیدا فرمائی ہیں، تو جو چیز قرآن میں آ جائے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ باقی فلاسفہ جو ہیں یعنی فلسفی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان نہیں ہے بلکہ یہ اندھیری اور روشنی کے امتزاج کے بعد جو ہمیں نیلگوں چیز نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ رنگ ہے اس کا، کہ جیسے اندھیری ہو روشنی ہو پھر گرد و غبار ہو تو اس کے بعد یہ ہمارا آسمانوں کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ فلاسفہ کا جھوٹ ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان پیدا فرمائے ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، اور اللہ نے آسمانوں میں دروازے بھی رکھے ہیں اور ان دروازوں پر بھی پہرا ہے، اور وہ دروازے کسی کے لیے بحکم خداوندی اگر میرے اللہ کا حکم نہ ہو تو کسی کے لیے نہیں کھل سکتی ہیں۔
اس لیے کہ جب معراج پہ میرے محبوب کائنات حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے آسمان کے دروازوں پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے ناک کی تو ان نے پوچھا کہ من کون ہو تم آواز دینے والے؟ فقال انا جبرائیل، تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو انہوں نے کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ حضور محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو تیسرا سوال انہوں نے کیا حل بعث الیہ، کیا حضور کو باقاعدہ نبوت مل گئی، بعثت ہو گئی، یا بعض علماء نے فرمایا باقاعدہ حضور کو معراج کی دعوت پہنچ گئی اس لیے آپ کو بعثت کے لیے تیار کیا گیا؟ تو جبریل نے کہا نعم۔ حضور نے فرمایا ثم فتح لنا بابا، اس کے بعد دروازہ کھلا اور پھر ہم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، تو جب گواہی دینے والا محمد مصطفیٰ ہے کہ میں نے خود آسمانوں کے دروازوں سے گزر کیا ہے، اور جب اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اللہ نے فرمایا یاد رکھو کسی کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ کوئی میرے حکم کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیا مانا؟ چونکہ جنت بھی تو آسمانوں میں ہے نا، تو جب وہ آسمانوں میں نہیں جا سکتا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ جب آسمانوں میں اللہ کے اذن کے بغیر داخل ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آگے مثال دی کہ حتیٰ وہ آدمی اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جیسے کسی سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، اسی طرح آسمانوں میں یا جنت میں کسی کا داخل ہونا میرے حکم کے بغیر محال ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ سائنسدان جو کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے یا ہم نے فلاں فلاں قرات کو دیکھا ہے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ نے پابندی لگائی ہے آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں تو آسمان سے بہت نیچے ہیں، یہ تو آسمان و زمین کے درمیان میں گویا کہ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض کما قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ یہ تارے اور چاند سورج ایسے ہیں جیسے تم کوئی گیس لٹکا دیتے ہو، یہ تو آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ نے اپنی قدرت کے لیے اور زینت سما کے لیے لٹکایا ہے۔ تو اس لیے ان پہ پہنچ جانا جو ہے وہ کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو قرآن میں ہے اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ تمام دنیا کے فلاسفی، تمام دنیا کے مفکرین کی آراء غلط ہو سکتی ہے، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ اور فرمان خداوند قدوس جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا ہم نے آسمان کا دروازہ کھولا پانی برسانے کے لیے کہ اوپر سے بھی پانی برسے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو، اور دونوں پانی جب اکٹھے ہو گئے تو قوم نوح جو تھی وہ غرق ہو گئی۔ اس لیے وہاں بھی آسمانوں کے دروازوں کا ذکر موجود ہے، تو لہذا آسمانوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور آسمانوں کے دروازے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور اسی طرح اب باقی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم آسمانوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ہاں ترونہا، اسی طرح قرآن کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، تو اگر آسمانوں کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تو اللہ ہمیں کیوں حکم دے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ آسمان ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری وصول نظر صحیح ہو یا نہ ہو، ورنہ اس کا دیکھنا مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اور نظارہ دکھ رہا ہے، فرمایا اللہ الذی خلق السماوات
خلق رفع السماوات بغیر عمد، کہ آسمانوں اللہ نے کیسے اٹھایا ہے کہ کوئی ستون ہی نہیں، کوئی ستون ہی نہیں ہے. تم اتنی بڑا قبہ بنا سکتے ہو، اتنی بڑی جگہ بنا سکتے ہو، اتنی بلندی پہ کھڑی اور کوئی ستون نہ ہو، اور تم ان کو دیکھ بھی سکتے ہو. غور کرو، دیکھو، تدبر کرو، اور غور اس کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ ان کے بنانے والا کون ہے، ان کا ثانی کون ہے، ان کا خالق کون ہے، اور ان کو قائم رکھنے والا کون ہے، ان کو سنبھالنے والا کون ہے. جب ان چیزوں پہ غور کرو گے تو تیرا ضمیر چیخ چیخ کے کہے گا کہ اللہ. سب اندر سے بات نکلے گی. کیوں دیکھو نا، جن لوگوں نے خدا بنائے ہیں، ایمان سے کہو، جو اپنے ہاتھوں سے بنائے جائیں وہ بھی آسمان بنا سکتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کی قبریں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، جو قبر بنانے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، دفن کرنے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، جنازے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، کفن دفن میں بھی ہمارے محتاج ہیں، وہ کیا بنائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم میرا شریک بناتے ہو، ان کو ذرا چیلنج کرو کہ انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے، کوئی مکھی بنائی ہو. نحن الخالقون. اور کہ فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ اے لوگوں تم جو سمجھتے ہو کہ اللہ دوبارہ ہمیں کیسے بنائے، یہ آسمان و زمین بنانا مشکل ہے، تم چھوٹے سے ایک ذرا یہ چیز بنانا مشکل ہے، تو جو آسمان و زمینوں کو پیدا کر سکتے تم کیا چیز، تمہارے پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل. اب اس کے بعد فرماتی ہے کہ جب بنا دیا ثم استوى على العرش، یاد رکھو جیسے آسمانوں پہ ایمان حق ہے، اسی طرح کرسی پہ بھی ایمان حق، اسی طرح عرش پہ بھی ایمان حق. اور کرسی کیا چیز ہے؟ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمانوں کو ایسے بچھا دو تو وہ اس کرسی کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے جنگل میں کوئی لوہے کا کڑا پڑا، یعنی کسی جگہ روکے گا کہ جنگل میں کڑا ڈال دے. اور عرش اتنا بڑا ہے کہ پھر کرسی اس کے سامنے ایسی. اور اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا یاد رکھو ہمارا ایمان ہے. استوى علی العرش قرآن میں تقریباً 17 آیتوں میں ہے، لیکن کما یلیق بشانہ عز وجل، جیسے میرے اللہ کی شان کو زیبا ہے اور لائق ہے. اس لیے امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ لوگوں اللہ کا استواء تو معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا استوى علی العرش، لیکن اس کی کیفیت کا ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اس پہ ایمان لے آؤ. یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کی حد سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لا مکان ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت کے فیصلے فرما دے اور اللہ ہمیں قرآن و پاک کی صفات اسماء پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق دے جیسے صحابہ ایمان لائے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کہا کہ اللہ کا مقام عرش ہے تو پھر تو ہم اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے. اچھا جب تم نے کہا اللہ لا مقام ہے تو پھر تو اللہ کی نفی کے قائل ہو گئے. اگر مکان کے قائل ہونے سے اس کی وجود کے قائل ہونا پڑتا ہے تو جب نفی کرو گے کہ مکان ہی کوئی ہو تو لا مکان ہے جی، تو پھر نفی ہو جائے گی، پھر تو اللہ کی ذات کی بھی نفی ہو گئی نعوذ باللہ. تو اس لیے بہرحال اسماء و صفات میں وہ عقیدہ رکھیں کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو زبان محمد مصطفیٰ پہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ من غیر تعویل ولا تکییف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ، کہ ہمارا ایمان ہے کہ استوى علی العرش اور اللہ کے لیے صفت علو ہے. اسی لیے دیکھیں نا کہ ہر بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ اللہ سے میں مانگ رہا ہوں. کبھی آپ نے نیچے کی طرف یوں بھی ہاتھ اٹھائے، کبھی وجہ کیا ہے کہ اس کی شان علو ہے.
اسی لیے قرآن بار بار کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، بہت سا، اسی لیے فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ تو یاد رکھیں گے جتنی قرآن میں آیتیں ہیں تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے آمنا۔ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى۔ اللہ نے فرمایا میں نے سورج چاند مسخر کر دیے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ کیا معنی مسخر کر دیے کا معنی علماء نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسی پہ لگے ہوئے ہیں، کہ اللہ نے سورج چاند کو بنایا ہے کہ سورج ہے، چاند ہے، دور ہے، سیر ہے، وقت پہ نکلنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، اور اس سے ساری مخلوق کو فائدے ہو رہے ہیں۔ یہ تصدیق، یہ معنی نہیں ہوتا تصدیق کا کہ ضروری ہم چاند پہ چڑھ جائیں، یہ معنی نہیں ہوتا تسخیر کا کہ لازماً ہم سورج پہ چڑھ جائیں، یعنی جہاں تسخیر کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جانور مسخر کر دیے کہ ہم نے جانوروں پہ سواری کی، اللہ نے زمینیں مسخر کر دی کہ ہم زمین میں چلتے ہیں، وہاں معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ نظام جو بنایا ہے اس نظام کے مطابق ان کا چلنا جو ہے دلیل ہے کہ مسخر کر دیے گئے ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ کبھی بھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور پھر سارے آسمانوں میں اس کے منازل ہیں، اس کے لیے ابراج ہیں، اس کے لیے سیر قمر ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ چاند کا دورہ جو ہے وہ 28 راتوں میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن سورج کا دورہ جو ہے وہ 360 راتوں میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا ایک نظام ہے جو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور جب تم ان پہ نظر ڈالتے ہو کہ تمہارا نظام تو فیل ہو جاتا ہے، تمہاری الیکٹرسٹیاں جو ہے فیل ہو جاتی ہیں، تمہارے بجلی کے نظام فیل ہو جاتے ہیں، تمہارے سیٹلائٹ فیل ہو جاتے ہیں، تمہارے سیارات فیل ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال گزر گئے اللہ کے اس نظام میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اتنی فرمایا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم مدینہ منورہ جائیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، تو اچھا اب ہم چل رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ آگے منزل ہماری مدینہ منورہ ہے۔ اچھا ہوائی جہاز والا ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے، کار والا کار پہ جا رہا ہے، بس والا بس پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، لیکن منزل معین ہے۔ تو اسی طرح ایک اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے قیامت کا، تو گویا یہ سورج چاند ساری منزلیں طے کر کے اپنی اسی منزل پہ پہنچ رہے ہیں، اور جس دن اپنی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اسی طرح اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم۔ اللہ نے فرمایا چاند پہ نظر ڈالو، جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھو کیسے ہلال ہے، پھر ہلال کے بعد وہ قمر بنتا ہے، قمر کے بعد وہ بدر بنتا ہے، بدر کے بعد پھر گھٹتا گھٹتا اسی طرح باریک رہ جاتا ہے۔ میرے نظام پہ نظر ڈالو، اور فرمایا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ نے ایسا نظام ہے، یعنی کہ چاند اور سورج ٹکرا جائے تو نظام ہی ختم ہو جائے دنیا کا، ہر چیز اپنے نظام پہ چل رہی ہے، اور پھر چاند سورج سے نور لے رہا ہے اور اس کو روشن کر رہا ہے، اور کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کہے کہ آج میں تمہیں نور نہیں دیتا، کبھی نہیں ہوتا کہ جلدی کر کے آگے چلے جائے چاند بیچارہ پیچھے رہ جائے، اور میں نہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے احکام سے تجاوز کریں۔ اس لیے کل فی فلک یسبحون، اور یہ سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون کا معنی ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی تیرتی ہے۔ اللہ کیوں کہ ان کے چلنے کی کوئی آواز تو ہمیں آتی نہیں، ایسے چل رہے ہیں جیسے تیر رہے ہوں کسی چیز کے اندر۔ اب اللہ فرماتے ہیں
الامر، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، تدبیر دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو نا، اگر ہم اپنے سونے کے لیے وقت مقرر کریں، ایک گھر میں 10 آدمی ہوں، ہم فیصلہ کریں کہ اچھا جی ایسا کریں نا، آپ تو صبح 6 بجے سے 12 بجے تک سو جائیں، پھر اس کے بعد 12 بجے سے 6 بجے شام تک یہ سو جائے گا، پھر شام کے 6 بجے سے رات کے 12 بجے تک یہ سو جائیں گے، پھر رات کے 12 بجے صبح 6 یہ سو جائیں، تو نظام درہم برہم ہو جائے۔ کیوں؟ ایک کے سونے کا وقت ہے، دوسرے کے تو جاگنے کا وقت ہے۔ وہ سو رہا ہے تو وہ کھٹ کھٹ کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے تو وہ حمام جا رہا ہے، اسے نیند کی ضرورت ہے، اسے غسل کی ضرورت ہے، اسے نیند کی ضرورت ہے، اسے کھانے پکانے کی ضرورت ہے، اسے نیند کی ضرورت ہے، اسے کپڑے دھونے کی ضرورت ہے۔ سارا نظام یعنی ایک گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ تو دیکھو اللہ نے کیسے نظام بنا دیا ہے کہ ایک دن ہے اور ایک رات ہے۔ اللہ نے اسی میں ایسا نظام سیٹ کر دیا ہے کہ دن کمانے کے لیے ہے، رات جاگنے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، یوں جو صبح صادق ہوگی تو مرغے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے، مرغے بھی اذانیں دینے شروع کر دیتے، اور جوں جو صبح صادق ہوتی ہے چڑیاں بھی چہچہانا شروع کر دیتی، اور جوں جو رات ہوتی ہے تو پرندے بھی چپ کر جاتے ہیں اور جانور بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ یہ تیرے آرام کا وقت ہے اور تیرے جاگنے کا وقت ہے۔ تو پورے کائنات کے لیے آپ دیکھیں، جنگل میں لے جائیں، بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، جب شام ہوگی تو سارے واپس آئیں گے، بھی اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اب ہمارے لوٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یدبر الامر یفصل الآیات۔ اب یاد رکھیں، یفصل الآیات، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن کی آیتوں کو اللہ نے کھول کھول کے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ ایک ایک آیت سمجھ آئے، آپ کو غور کریں اللہ کے قرآن میں اور سمجھیں۔ اور بعض نے فرمایا یفصل الآیات، اللہ نے اپنی قدرت پہ جو نشانیاں بنائی ہیں کھول کھول کے بنائی ہیں کہ چاند پہ نظر ڈالو، سورج پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ نظر ڈالو، حیوانوں پہ نظر ڈالو، اشجار پہ، ابحار پہ، جمادات پہ، نباتات پہ، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ میرے بنانے والا ہے، اور ہے بھی ایک۔ کیوں؟ اگر دو ہوتے تو جھگڑا نہ ہو جائے، ایک کہتا ہے اس کو جتوا دو، دوسرا کہتا ہے اس کو ہرا دو، تو جو جیت جاتا وہ خدا ہو گیا، جو ہار جاتا وہ تو گیا۔ ہارنے والا تو کبھی خدا نہیں ہوتا، جو کمزور ہو جائے گا کیسے خدا ہو؟ اس لیے معلوم ہوا کہ اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ وہ ایک ہے، اور جو واحد بھی ہے اور احد بھی ہے اور صمد بھی ہے۔ اب دیکھو نا، اگر خدا نہ خاصا دو خدا ہوں، ایک کہے کہ بھئی ابھی دن نکالو، دوسرا خدا کہے نہیں نہیں ابھی رات رہنے دو، ابھی تو بندے سوئے نہیں، ابھی 6-7 گھنٹے، وہ کہا نہیں دن ہونا چاہیے، تو دو خداؤں کا جھگڑا ہو گیا۔ اب جو کمزور پڑ جائے گا وہ تو خدا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے لیکن ہمارے عقیدے بھی دیکھ لو ماشاءاللہ کہ ہم نے ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ریاست میں الگ مشکل کشا بنائے۔ ہر علاقے کا حاجت روا الگ ہے، مشکل کشا الگ ہے، منتیں مانی جاتی ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھے جاتا ہے۔ اچھا، اور جن کی منتیں مانی جاتی ہیں کہ جی میں مزار پہ دیگ چڑھاؤں گی اور غلاف ڈالوں گی، پھولوں کی چادر چڑھاؤں گی، بس مہربانی کر پیر میرا پتر ہو جاوے، تو اچھا ان سے پوچھے کہ وہ پیر صاحب خود کہاں ہے؟ کہ تو فوت ہو گئے۔ یار جب پیر صاحب اپنی موت نہیں روک سکے، تیرا بیٹا کہاں سے لے آئیں گے؟ اللہ کے بندے، اتنا عقل تو خدا نے دیا ہے نا کہ پیر صاحب خود تو فوت ہو گئے، وہ اپنی موت کو بھی نہیں روک سکے، آپ تو وہ من مٹی کے نیچے چلے گئے، تیرے لیے مشکل کشا ہے۔ کیسے مشکل کشا؟ اس لیے اللہ کی بات کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں۔ یدبر الامر، فرمایا یفصل الآیات، میں نے نشانیاں کھول کے بیان کی۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم کو اپنے رب کی دربار میں حاضر ہونے کا یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ جو آسمان بنانے پہ قادر ہے توڑنے پہ بھی قادر ہے، اللہ جو زمین بنانے پہ قادر ہے تو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، اللہ آج اگر ہمیں پیدا کرنے پہ قادر ہے تو مارنے پہ بھی قادر ہے، اللہ اگر مارنے پہ قادر ہے تو دوبارہ جلانے پہ بھی قادر ہے۔
تو تمہارا یقین ہو جائے، اور جب تیرے دل میں یہ یقین گھر کر جائے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، پھر گناہ کیسے کرو گے؟ گناہ تو وہی کرتے ہیں نا، کھو گئے خواب غفلت میں، نہ خدا یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ حساب یاد ہے، نہ جواب یاد ہے، پھر جو مرضی آئے کریں۔ لیکن جس بندے کو یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، میرے ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، وہ تو کبھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نشانیاں کھول کے بیان کی ہیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ ہمیں بھی صحیح معنی میں ایمان و ایقان کی دولت سے مالا مال کرے۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی سے جمع کیا، اللہ معاف کرے، ابھی رمضان تو آیا نہیں، پچھلے کی بات ہوگی بارہ، تو بہر صورت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ غلام خرید کر کے آزاد کرے، وہ تو آج ملتا نہیں۔ دوسرا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے متواتر، اور درمیان میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑے، اور اگر وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، نہ، اگر روزے کی طاقت نہ ہو تو پھر کھانا کھلانے کی اجازت ہے، کفارہ ادا کرے، توبہ کرے اور احتیاط کرے۔ اب اللہ نے رات کو بیوی حلال کی ہوئی ہے تو کوئی ضروری ہے کہ روزے میں آدمی بلا وجہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے؟ لوگ حدود مکہ میں نماز ادا کرتے ہیں، حدود حرم میں جو بھی نماز پڑھتے ہیں سارے مکے کے شہر میں، تو سب کو الحمدللہ 1 طلاق ملتا ہے۔ باقی جب وہ مسجدوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا، اور جب وہ کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر ملے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں 27 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جتنی جماعت بڑی ہوگی، لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی تو اللہ والے ہوں گے، سارے میری طرح کے بدکار تو نہیں ہوں گے، تو ان کی دعاؤں سے اللہ ہمارا بیڑا بھی پار کر دے۔ باقی 1 لاکھ سارے مکے میں ملتا ہے۔ میں پاکستان سے عمرے پہ آیا ہوں، بڑا گناہگار ہوں، مجھے کوئی دعا بتائیں۔ بابا اللہ اپنے دروازے پہ لے آیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو آنے دیا نا۔ جب اللہ راضی نہ ہو تو کسی کو گھر میں آنے دے گا؟ تو اللہ تو راضی ہوا تو میں اپنے گھر میں لے آیا، اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، کثرت سے استغفار پڑھو، توبہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہر وقت پڑھتے رہو۔ کہتے جی کہ شناختی کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے، جیب میں رکھ سکتے ہیں، نماز میں بھی رکھ سکتے ہیں، مجبوری ہے کہاں رکھیں؟ ہم نے رات کو اس طرح نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا اور پانی شانی پیوں گا، سحری کروں گا، لیکن سو گیا اٹھ کے، کوئی بات نہیں، بس وہ رات کے جب ارادہ ہو گیا تو روزہ ہو گیا۔ اگر آدمی نے مقصد نہیں ہے روزہ رمضان کا ہے تو رات کو صرف نیت کافی ہے، اور یعنی میرا روزہ ہے، بس کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ دل میں خیال ہے وہی نیت ہو گئی۔ اگر نفلی روزہ ہے تو اس نے روزہ نہیں رکھا، باقاعدہ نیت نہیں، خیال ہے کہ روزہ رکھوں گا لیکن رکھا نہیں، تو پھر تو روزہ نہیں ہے اس کا۔ ہمارا پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی سرخ مہندی لگانا داڑھی کو وہ جائز ہے، کالا رنگ نہ لگائیں اور جو مرضی ہے لگائیں۔ ایک ہے ترجمہ پڑھ کے خود رائے قائم کرنا، ایک ہے ترجمہ پڑھ کے ظاہر لفظ کو سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ احکام کا استنباط کرنا یہ علماء کا کام ہے، اور ترجمے کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ تو لگے نا کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے کم از کم۔ یہ تو صرف ترجمے کی بات ہے، باقی یہ تو علماء کا کام ہے۔ کہتے جی ہمارے علاقے میں جب جنازہ پڑھتے ہیں تو صفیں 3 بناتے ہیں یا 5 میں، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، چونکہ اللہ کو تاک جو عدد پسند ہے۔
اگر آدمی نماز میں کعبے کو تو دیکھتا رہے تو نماز تو ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کعبہ سامنے ہو تو کعبے پر نظر ڈالنا افضل ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو، کیونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو اس میں جتنی بندگی ہوگی اتنی اللہ کو زیادہ پسند ہوگی. تو بہرحال نماز تو ہو جائے گی، یہ تو نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. اللہ کی کائنات کے بارے میں تجسس کریں، بالکل کریں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ آسمان و زمین میں فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، میری نشانیوں میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ صوفیت کیا چیز ہے؟ مجھے کیا پتا بھی کیا چیز ہے صوفیت، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تصوف ہے. اگر احسان قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے. اذان کے بارے میں جو دعا کی جاتی ہے کہ اللہم آت محمد الوسیلۃ، تو وسیلہ ثابت ہو گیا. تو اگر وسیلہ ثابت ہو گیا تو پھر ہم دعا کیوں مانگیں؟ یعنی اگر وہ چیز ثابت ہو گئی کہ حضور کا وسیلہ پکڑا جائے تو پھر ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو الٹا دعا کر رہے ہیں نا کہ اللہ وسیلہ حضور کو دے. یہ نہیں کہہ رہے کہ وسیلہ بن. اور وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمودہ، قیامت میں ایک مقام کا نام ہے. یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو. یہ کہاں سے لکھا ہے؟ کہیں لفظ وسیلہ نظر آ جائے بس بندہ بھاگتا ہے تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے، وسیلے سے ہی چھوٹ جاؤں. ایک صحابی نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا. ایک بیٹی نہیں بلکہ 7 بیٹیوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنسو مبارک آ گئے. اگر کوئی آدمی صحت مند ہے اس کے لیے ہم طواف کریں. اگر اس نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو، میرے لیے کرو، ورنہ تم اپنے لیے کر کے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ثواب دے. جو لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں وہ بدعت ہے. ایک آدمی کے اپنی بیوی کا بہن سے ناجائز تعلق تھا، توبہ کر لی. اس نے توبہ کر لی تو تم کیوں خواہ پرچیاں لکھ رہے ہو؟ نہیں، توبہ اس نے کر لی، تعلق اس کا تھا، پرچی تم کیوں لکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ توبہ کر لی، اللہ بخش دے گا. خواہ اس کو اللہ نے پردہ دیا ہے تو کیوں چھیڑتے ہو؟ توبہ کرنے کے بعد ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. جب آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں. اور جب آدمی توبہ کر لے تو اس کو بار بار شرمندہ نہ کرو، گویا کہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو کہ پھر وہ گناہ میں پڑے ہو کہ یار لوگ اسی طرح مجھے برا تو کہتے ہیں. اس لیے توبہ کر لی، بس اللہ پاک پردہ دے. ہمارے کتنے گناہ ہیں اگر ظاہر ہو جائے تو سارے لوگ جو کھڑے ہیں تھوکے بھی نہ ہمیں. یہ اللہ کا پردہ ہے نا جو اللہ نے ڈالا ہوا ہے. تم سمجھتے ہو عالم ہیں، مولوی ہیں، ہمیں قرآن سناتے ہیں، ورنہ ہمارے قدم قدم بھی اتنے عیب ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ بھی نہ چل سکے زمین پر. حضرت اویس کرنی و خدا کے بندے 2 نقطے والا کاف ہوتا ہے، یعنی آدمی کو اللہ معاف کرے لکھنا نہیں آتا، مسئلہ پوچھے گا. اویس کرنی تو صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور کی زیارت ہی نہیں کی. اگر حدود حرم میں ہم ہر عبادت کریں، نماز، روزہ، خیرات، انشاءاللہ اللہ پاک سب پہ 1 لاکھ کا اجر دیں گے. حدیث میں ذکر مبارک جو ہے صرف نماز کا ہے اور کسی عبادات کا ذکر نہیں ہے. لیکن جب ایک عبادت کا ذکر آ جائے تو ساری عبادتیں اسی کے تابع ہو جاتی ہیں. 1 لاکھ ہر رکعت میں ملے گا یا پوری پہ ملے گا؟ تمہیں کیا ضرورت ہے حساب کرنے کی؟ کمپیوٹر لگا کے اللہ میاں سے حساب کرانا ہے؟
اللہ کے بندے اگر نماز پہ ملے گا 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 اس کا ثواب اتنا ملے گا، 2 کی ہے اتنا ملے گا، 1 کی اتنا ملے گا، اس میں کیا بات ہے کہ 1 رکعت پہ ملے گا یا 1 نماز پہ ملے گا؟ کوئی عقل ہے؟ تم نے کوئی ترازو لگائی ہوئی اللہ کے حساب کو تولنے کے لیے؟ اللہ تعالی کا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس لیے ایک دن ایک آدمی نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی واغفر محمدًا، اللہ میاں میری بخشش کر اور حضور محمد مصطفیٰ کی بخشش کر۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے حجر تواسی ہیں، اللہ کی بڑی رحمت کو محدود کرو، اللہ سب پہ رحمت کرے، یہ کیا بات کرے صرف مجھ پر اور میرے نبی پہ اور کسی پہ نہ کرے؟ تو اس لیے اللہ کا فضل ہے اللہ کے بندے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے طواف تو اپنے لیے کیا، بعد میں جو 2 رکعت پڑھی تو اس میں اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے بھی نیت کر، نہیں جناب وہ 2 رکعت طواف کے لیے ہیں، واجب الطواف ہیں، وہ نفل نہیں ہیں، واجب الطواف ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت طواف ہیں، نفل تو تم نے گھڑا ہوا ہے مسئلہ، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہیں، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ سنت طواف ہیں۔ چونکہ طواف نفل ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا جاؤ 2 رکعت بھی نفل ہو۔ اللہ کے بندے جب نفل عبادت شروع کر لی جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے پوری کرنی۔ اگر کپڑا کوہنیوں سے اوپر ہو جیسے یہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، پورا کپڑا پہنے۔ اگر ایک آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا ہے، استنجے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر اسے خدشہ ہے کہ کوئی مادہ بھی خارج ہوا ہوگا تو پھر تو دھونا پڑے گا، ورنہ صرف ہوا خارج ہونے سے استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی، وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ کافر لڑکیوں نے بی بی فاطمہ کی دعوت کی تھی اور بی بی فاطمہ کے لیے کپڑے جو ہے وہ جنت سے آئے تھے، تو وہ جنت سے کپڑے کافر لڑکیاں لائی تھی یا بی بی صاحب لائی تھی؟ نہ، یعنی جنہوں نے دعوت کی تھی کپڑے وہی لے آئی تھی، کافر تو جنت میں جا نہیں سکتا، نہ کافر کو جنت کی نعمت مل سکے، ایسے گھڑے ہوئے کس سے ہیں؟ ایک عمرہ یا حج ایک آدمی ایک کے لیے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے ساری مخلوق کو بخش دو، پھر تو کسی کو حج پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک بندہ عمرہ کر کے اپنے خاندان کے 20-25 آدمیوں کو دے دے، جان چھوٹی، کیا ضرورت ہے ٹکٹ بھرنے کی؟ کہتے ہیں جی کہ تبلیغ کے کام میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 49 کروڑ کا ثواب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے اللہ اس سے بھی زیادہ دے دے۔ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں اللہ ان کو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں دیتے ہیں۔ ایک نیکی ہے 1 لاکھ، 1 لاکھ ضرب 700 کتنے ہو جائے گا؟ تو اگر ایک قدم پہ اتنا ملتی ہے تو وہاں بھی مل سکتی ہے کہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ باقی زیادہ تفاصیل ان سے پوچھیں، ان کے علماء بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ میرے پاس 10,000 ریال تھے، میں نے 1,000 ریال کسی کو قرضہ دیا اور کچھ دن کے بعد وہ رقم پھر میرے پاس واپس آ گیا، تو اب زکوٰۃ 10,000 کا دیں گے؟ بالکل پورا زکوٰۃ دیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر پیسے کو گنو کے سال گزرا ہے، ایسے تو پھر کسی پر بھی نہیں گزر سکتا۔ سال کے بعد جو بھی پیسہ ہمارے پاس ہے، چاہے کسی پہ 8 مہینے گزرے ہیں اور چاہے کسی پہ 10 مہینے گزرے ہیں، سال کے بعد گھر کا خرچہ دے کر جو بچے کا خالص نفع اس پہ 2.5% ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے سر کے بال منڈوا دیے، اب دوسرا عمرہ کرے، چاہے سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، اگر نہیں پھروائے گا تو دم پڑ جائے گی، 1 بکری دینی ہوگی۔
اللہ کا حکم تو فرض ہے، پھر ائمہ اربعہ کا حکم، تو پھر نبی کا حکم، صحابہ کا حکم وہ کہاں گیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، عقل لڑاتے، اللہ کا فرض ہے، اس کا فرض نہیں، اللہ کا فرض ہے تمہارا بھی فرض ہے، پھر اولي الامر کا حکم، خدا کے بندے وہ سارے حکم جو ہیں، جب رسول کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ خلفاء راشدین کی سنت کس کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ الصحابہ کا قول کس کے تابع ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ائمہ اور علماء اسی بات کو کھول کے سمجھاتے ہیں، اصل بات تو محمد عربی کی ہے، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، بات تو اللہ کے رسول کی ہے، صرف انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ میں اپنا حرم میں جوال بجلی سے چارج کر سکتا ہوں، میری بجلی ہے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں؟ جن کی بجلی ہے ان سے جا کے اجازت لو۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد بال نہیں کٹوائے بلکہ چاروں طرف دو چار بالوں کو ٹک لگایا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ میں اپنی پھوپھی، خالہ، چچی سے ہاتھ ملا سکتا ہوں، اگر بوڑھی ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، جوان ہے تو بالکل نہ ملائیں، فتنے کا خوف ہے۔ آج کل تو لوگ ماؤں سے نہیں بچتے ہوئے تم خالہ کی بات کر رہے، آج کل تو لوگ اپنی بہنوں کا حیا نہیں کرتے، بیٹیوں کا حیا نہیں کرتے۔ عورت عورتوں کی امام بن سکتی ہے، تمہاری تو نہیں بن سکتی، ان کی بن سکتی۔ عورتوں کا قبر پہ جانا منع ہے، بالکل منع ہے۔ قبر کا استثناء ہے، بی بی عائشہ جو جاتی تھی، نہیں ہوتا کہ ہر شیعہ کو کافر کہہ دو، جو قرآن کا منکر ہو، اللہ کے آیات کا منکر ہو، یا بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتا ہو، وہ بھی قرآن کا منکر ہو گیا۔ یا قرآن کہتا ہے صحابہ سچے ہیں، وہ صحابہ کو